سب سے پہلے بات کورونا صورتحال کی۔ خبردار، ہوشیار، پاکستان میں کورونا کی افریقی اور برازیلی اقسام آ گئیں۔ وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ کے کیے گئے ٹیسٹ میں 2 نئی اقسام سامنے آنے کے بعد اس کی کانٹیکٹ ٹریسنگ شروع کر دی گئی ہے۔ احتیاطی تدابیر بھی اختیار کی جا رہی ہیں۔ NCOC نے پاکستان آنے والی ایئر ٹریفک 80% تک کم کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مسافروں کی فاسٹ ٹریک ایپ میں رجسٹریشن اور 72 گھنٹے قبل PCR منفی ٹیسٹ رپورٹ دکھانا لازم قرار دے دیا گیا ہے۔ مسافر ٹیسٹ مثبت آنے پر 10 دن قرنطینہ کرنے کے پابند ہوں گے۔ پاکستان آنے والے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے۔ وزارت خارجہ، داخلہ، سول ایویشن سمیت تمام صوبائی چیف سیکرٹریز کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ فضائی سفر محدود رکھنے کی پابندیاں 4 سے 20 مئی تک نافذ رہیں گی۔ ملتان کے نشتر ہسپتال میں 40 وینٹیلیٹرز کئی ماہ سے خراب ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ ہسپتال میں کل 80 وینٹیلیٹرز میں سے 74 پر مریض زیر علاج ہیں۔ صدر PMA مسعود ہراج کے مطابق نشتر ہسپتال میں مریض مر رہے ہیں اور انتظامیہ سب اچھا ہے کہ رپورٹس بھیج رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جیو نیوز ملتان کے بیورو چیف شہادت حسین ہمیں جوائن کریں۔ شہادت، جب اتنے ماہ پہلے سے خراب ہونے کا انکشاف ہو گیا تھا، پتہ چل گیا تھا، تو ٹھیک کیوں نہیں کروائے گئے؟ جی، اس کو انتظامیہ کی ہم غفلت قرار دے سکتے ہیں کہ کئی ماہ سے، اگر کورونا کی بات کریں تو تقریباً 1 سال سے زیادہ ہو گیا کورونا اس سلسلے میں آیا ہوا ہے، اور اس سے جو مریض ہیں وہ روزانہ ہے ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو NCOC اور پنجاب گورنمنٹ نے دیے وینٹیلیٹر وہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن کافی عرصے سے جو نشتر انتظامیہ کے اپنے وینٹیلیٹر سے 40 وینٹیلیٹر وہ انہوں نے ICU کے اندر ایسے ہی رکھ دیا کہ یہ خراب پڑے ہیں، ان کو نہ چھیڑا جائے۔ اب روزانہ کورونا کے جو مریض ہیں جو وینٹیلیٹر سے جاتے ہیں ان کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، تو اب انہیں خیال آیا کہ اب ان کو کچھ نہ کہیں سے ٹھیک کروایا جائے، اور انتظامیہ کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے کہ ہمیں ٹھیک کرا کے دیں۔ ملک شہادت حسین، آپ نے اس بارے میں ہمیں اپڈیٹ کیا ملتان کے نشتر ہسپتال سے متعلق، شکریہ آپ کا۔ ملک میں کورونا سے مزید 146 افراد انتقال کر گئے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے مزید 4196 کیسز رپورٹ ہوئے۔ کورونا مثبت کیسز کی شرح تقریباً 10% رہی۔ کورونا سے سب سے زیادہ اموات پنجاب، جبکہ دوسرے نمبر پر خیبر پختونخوا میں ہوئی۔ کورونا سے انتقال کرنے والے 146 میں سے 61 وینٹیلیٹرز پر تھے۔ اپریل کے آخری ہفتے میں کراچی اور حیدرآباد میں کورونا کے مثبت آنے کی شرح ڈبل ڈیجٹ میں ریکارڈ کی گئی ہے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق کراچی میں 3000 اور حیدرآباد میں 1000 سے زائد افراد کورونا میں مبتلا ہوئے۔ حیدرآباد میں کورونا کے کیسز میں اضافے کے سبب آکسیجن سلنڈرز کی مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تاہم آکسیجن فلنگ سٹیشنز کے پاس اب آکسیجن سلنڈر کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں علی نعیم کی رپورٹ میں۔ جی بالکل، کورونا وائرس کے کیسز میں روزانہ ہی حیدرآباد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جو لوگ اپنے گھروں میں آئسولیٹ ہیں اور انہیں آکسیجن کی ضرورت ہے، تو حیدرآباد کے اندر جن فلنگ اسٹیشن سے عام شہری جا کر سلنڈر خرید کر اپنی آکسیجن کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، تو اب وہاں پر بھی سلنڈرز جو ہیں وہاں پر اب ختم ہوتے جا رہے ہیں، اور لوگوں کی ضروریات کو فلنگ اسٹیشنز بھی پورا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس وقت بھی ہم حیدرآباد کے ایک فلنگ اسٹیشن میں موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ فلنگ اسٹیشن کے مالک فیروز صاحب ہیں، ان سے ہم معلوم کرتے ہیں۔ صورتحال تو آکسیجن کے حوالے سے، گیس کے حوالے سے تو قدرے بہتر ہے، لیکن جو سلنڈر استعمال ہوتے ہیں وہ سلنڈرز شارٹ ہو گئے ہیں پاکستان میں، چونکہ لوگ اپنے گھروں پہ سلنڈر لے کے جا رہے ہیں اور وہاں سلنڈرز استعمال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد میں لوگ سلنڈرز لے کے جا چکے ہیں۔ اب مزید جو ہے وہ گنجائش ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس تو جو اسٹوریج تھا جو سلنڈر جو گھروں پہ دینے کا وہ ختم ہو گیا ہے، اور ہم نے ڈپازٹ پہ دینا بند کر دیے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اب لوگوں کو چاہیے کہ وہ احتیاط کریں، اور اگر وہ احتیاط نہیں کریں گے تو گھروں پہ ان کو آکسیجن پرووائڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ پشاور میں کورونا ویکسین لگانے کا عمل جاری ہے، تاہم بہت سے لوگوں کو ویکسین لگوانے میں کچھ تحفظات ہیں۔ مزید بتا رہی ہیں جیو نیوز کی نمائندہ نادیہ صبوحی۔ ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا میں بھی کورونا ویکسینیشن کا عمل جاری ہے، تاہم
اس ویکسینیشن کے عمل پر بہت سے لوگوں کے تحفظات ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ فوکل پرسن ٹیکنیکل کووڈ-19 خیبر پختونخوا ڈاکٹر افتخار الدین موجود ہیں. ڈیلی 1 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگوا رہے ہیں. ایک اتنی بڑی بلک میں جو ہے نا ڈیلی ویکسین لگ رہی ہے، لیکن ہمیں کوئی ایسے میجر سائیڈ ایفیکٹس کوئی رپورٹ نہیں ہوئے اور نہ ہی اس کی کوئی اتنے بڑے سائیڈ ایفیکٹس ہیں. انشاءاللہ تعالی جن لوگوں نے لگائی ہے یا جو لوگ لگا رہے ہیں تو ان کو ایٹ لیسٹ جو ہے ایک یا تو بالکل بیماری کورونا کی ہوگی نہیں، اور اگر ہو بھی گئی ہے تو وہ اتنی معمولی ہوگی کہ وہ اس کی گھر میں ہی ٹریٹمنٹ ہو جائے گی اور ان کو ہسپتال جانے نہیں پڑے گا. انتہائی افسوسناک اور تشویشناک صورتحال. کورونا وائرس سے اموات میں اضافہ تو قبرستان تیزی سے بھرنے لگے ہیں. اسلام آباد کے H11 قبرستان میں کورونا سے ہلاک ہونے والوں کے لیے الگ جگہ مختص کر دی گئی ہے. رپورٹ کر رہے ہیں عرفہ فیروز. کورونا وائرس کی تیسری لہر انتہائی مہلک بتائی جا رہی ہے. اموات کی شرح بڑھ گئی، قبرستان تیزی سے بھر رہے ہیں. اسلام آباد کے H11 قبرستان میں کچھ پلاٹس کو اب صرف کورونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. جو ہمارا بیسٹ SOP ہے وہ H11 میں فالو ہو رہا ہے. H11 کے اندر ہمارا سیپریٹ ڈیزگنیٹڈ ایریا بھی ہے جہاں پہ ہم کووڈ پیشنٹس کو کے لیے ریزرو کی ہوئی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ڈیتھ ہو جائے تو وہاں پر دفناتے ہیں. H11 قبرستان میں فی الحال 2 پلاٹس پر کورونا وائرس سے انتقال کرنے والوں کی قبریں ہیں. یہ پلاٹ نمبر 10 ہے جہاں کورونا وائرس کے باعث انتقال کرنے والے مریض کی پہلی قبر اپریل 2020 میں بنی تھی. دسمبر 2020 میں یہ پلاٹ مکمل طور پہ بھر گیا تھا. لوگ اس وبا کے باعث اپنے پیاروں کے اچانک بچھڑنے پر بہت افسردہ ہیں اور دعا گو بھی کہ کورونا کا جلد خاتمہ ہو. ہر جمعرات کو آتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پیاروں کے لیے دعا قرآن خوانی کرنے کے لیے، اور ہمارے دیکھتے ہی یہ سارا کرونا وائرس والوں سے بھر گیا ہے قبرستان. انتظامیہ نے وبا کی ہلاکت خیزی کو دیکھتے ہوئے مزید پلاٹس بھی مختص کر دیے ہیں. کیمرامین رضوان شاہ کے ساتھ عرفہ فیروز ذکی، جیو نیوز، اسلام آباد. بھارت میں کورونا کے نئے کیسز کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ جاری ہے. گزشتہ روز کورونا کے ریکارڈ 4 لاکھ سے زائد کیسز اور 3,500 سے زائد اموات ہوئیں. بھارت میں 18 سے 44 سال کی عمر کے افراد میں آج سے کورونا ویکسینیشن شروع کر دی گئی ہے. بھارت میں کورونا کی صورتحال قابو سے باہر ہو رہی ہے. امریکی ڈاکٹر فاؤچی نے بھارتی اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چند ہفتوں کا فوری لاک ڈاؤن کورونا کیسز میں اضافہ روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. بھارت میں 3 مراحل میں کام کرنے کی ضرورت ہے. کورونا ویکسین، آکسیجن اور طبی سہولیات کی فراہمی کے ایمرجنسی گروپ بنائے جائیں. اسپتالوں کی ایمرجنسی یونٹس بھی بنائے جائیں. ادھر اسی صورتحال کے پیش نظر امریکہ نے بھارت پر سفری پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے. اطلاق 4 مئی سے کیا جائے گا. بھارت میں کورونا سے روزانہ 3,000 افراد کی کورونا سے اموات کے بعد واشنگٹن کا بالآخر یہ اقدام سامنے آیا ہے. صدر جو بائیڈن نے حکم نامے پر دستخط کر دیے، جبکہ آئرلینڈ نے بھارت سے آنے والوں پر قرنطینہ کی شرط رکھ دی ہے. بھارت میں کورونا سے بڑھتی اموات کے بعد امریکی حکومت بھی بھارتیوں پر دروازے بند کر رہی ہے. یہ اقدام امراض پر قابو پانے سے متعلق امریکی ادارے کی سفارش پر کیا گیا ہے. اب بھارت سے آنے والے تقریباً تمام افراد کو کورونا کا نیگیٹو ٹیسٹ یا مکمل صحتیابی کا سرٹیفکیٹ دکھانا ہوگا. تاہم پالیسی کا اطلاق امریکی شہریوں پر نہیں ہوگا اور قانونی مستقل رہائشیوں کو بھارت سے امریکہ آنے کی اجازت ہوگی. صدر بائیڈن کی جانب سے دستخط کیے گئے حکم نامے کے مطابق دنیا بھر میں کورونا کیسز کے 1/3 صرف بھارت سے رپورٹ کیے جا رہے ہیں. ایسی صورتحال میں ضروری ہے کہ بھارت سے آنے والے مسافروں سے امریکی شہریوں کی صحت کو لاحق خطرات روکے جائیں. بھارت میں روز بروز بڑھتے کیسز اور انہیں روکنے میں مودی سرکار کی مسلسل ناکامی کے سبب امریکی حکومت نے یہ فیصلہ محض 24 گھنٹے میں کیا. مسلسل 9 روز سے بھارت میں روزانہ 3 لاکھ کیسز رپورٹ کیے جا رہے ہیں. صرف جمعے کو 3,86,000 سے زائد کیسز سامنے آئے تھے. اس طرح کیسز کی مجموعی تعداد 20 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، جبکہ اموات 2 لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہیں. تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت پردہ پوشی کر رہا ہے، جبکہ کیسز اور اموات کی اصل تعداد 10 گنا زیادہ ہے. امریکہ سے پہلے برطانیہ، جرمنی، اٹلی، سنگاپور، کینیڈا، ہانگ کانگ اور نیوزی لینڈ بھی بھارت پر سفری پابندیاں عائد کر چکے ہیں.
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने सरबरा FIA टीम डॉक्टर रिजवान को चीनी स्कैंडल की तहकीकाती टीम की सरबराही जारी रखने और अपनी टीम के साथ चीनी स्कैंडल की तहकीकात जारी रखने के अहकाम जारी कर दिए हैं। डॉक्टर रिजवान की टीम एडिशनल DG FIA अबू बकर खुदाबख्श को रिपोर्ट पेश करेगी। सरबरा FIA टीम डॉक्टर रिजवान आज 11 बजे इजलास उन्होंने तलब कर रखा है। इजलास में जहांगीर तरीन, अली तरीन की 3 मई को केस की समाअत पर लाहे अमल तय किया जाएगा। चीनी स्कैंडल तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं, जाहिद गिशकोरी हमें ज्वाइन करें। जाहिद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास इससे मुतल्लिक? अलीना, बिल्कुल डॉक्टर रिजवान अपनी तहकीकात जारी रखे हुए हैं। वो उस टीम की सरबराही करेंगे जिससे पहले बात सामने आई थी कि उसको हटा दिया गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे ज़राए ने बताया है कि 11:30 बजे आज उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो है वो हेड की है, जिसमें 3 मई को जहांगीर तरीन और उसके बेटे के खिलाफ जो कबल वक्त गिरफ्तारी का एक केस है, जमानत के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उस केस की पर लाहेअमल तैयार किया गया है। इसलिए हमारे ज़राए ने बताया है कि कल बैरिस्टर अली जफर, जिसको वज़ीर आज़म ने टास्क दिया था कि वो जहांगीर तरीन और दूसरे जो चीनी के केसेस हैं स्कैंडल के, उसकी वो उस पर तहकीकात के हवाले से ब्रीफिंग लें। उस पर उनको ब्रीफिंग दी गई थी। डॉक्टर रिजवान और उसकी टीम ने ब्रीफिंग दी थी, जिसमें ये फैसला किया गया है कि ये जैसे तहकीकात चल रही थी चीनी स्कैंडल में, वो तहकीकात जारी रखी जाएंगी। यही एक वजह है। और ओवरऑल जो सुपरवाइजरी रोल अदा कर रहे हैं वो एडिशनल DG अबू बकर हैं, जिसको डॉक्टर रिजवान और उसकी टीम जो है वो रिपोर्ट करेगी। तो ये वो ताज़ा तरीन सूरत हाल है चीनी स्कैंडल केस पर। बहुत शुक्रिया आपका जाहिद किशकोरी।